الرحمن الرحیم جی ومن جملة ذلك أن الله تعالى شرف الأنبياء والتابعين لهم بإحسان في كل ملة بوصف المقرب والمحبوب بسم الله الرحمن الرحيم وأطلق في هذا الباب لفظا شائعا في كل قوم فلا عجب لو استعمل كلمة مجبول بھی ٹھیک ہے لو استعمل كلمة الأبناء مقام المحبوبين ولكن ظن اليهود أن هذا التشريف دائر مع اسم اليهودي والعبري والإسرائيلي ولم يعرفوا أنه دائر مع صفة الانقياد والخضوع الله على الأنبياء لا غير. چلو جی اور توجہ یہودیاں دی گل شروع جے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امثلۃ تحریف مانوی جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شریعت میں ان کا نام لے کر کہا کہ تم اگر میرے سونے نبی کے تابع رہے تو ہم تمہیں ان کرموں سے نوازیں گے. تو گمراہی یہ ہوئی بھی یہودیاں سمجھا بھی خاص ساڈے نال یہ کوئی قانون نہیں بیان ہوا ہے، ساڈا شخصیہ ہے، یہ کلیہ نہیں ہے بلکہ شخصیہ ہے. یہ گمراہی ہوئی. وَمِن جملۃ ذَلِکَ دھیان کرا جی اور اس تحریف مانوی کے جملہ سے یہ ہے کہ اللہ جو کچھ قرآن پاک کی جو سمجھے شاہ جی وہ دس دے پہ جے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرف فرمایا انبیاء کو اور انبیاء کے ماننے والوں کو وَتَّابِعِينَ لَهُمْ مشرف فرمایا نہ وَتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَان انال جوڑنا ہے اور وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان ہوتا ہے نا کہ انبیاء اور انبیاء کو جو ٹھیک طریقے سے ماننے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرف فرمایا ہر ملت میں. کس میں مشرف فرمایا کس کے ساتھ؟ وصف مقرب اور وصف محبوب کے ساتھ کہ بھئی نبی بھی اللہ کے مقرب اور محبوب ہیں اور جو ان کو مانتے ہیں احسان کے ساتھ یعنی صحیح مندے نے ان کو بھی اللہ نے ہر ملت میں فرمایا کہ تم ہمارے پیارے ہو، تم ہمارے قرآن پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی شان ہے کہ کون ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار گویا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے کہ کوئی نہیں والذین اتبعوہم بإحسان اگے. اسی طرح بار بار بیان ہے کہ جو اس طرح تابع داری کرے گا اس کے لیے قد افلح المؤمنون ان المسلمین والمسلمات وعباد الرحمن یہ ساریاں شانہ نہیں مفلحون متقین صادقین صابرین. مولوی جی سارے لفظ پیار دے نہیں ہے کہ جی. تو ہر ملت میں اللہ نے وصف مقرب اور وصف اللہ نے مشرف فرمایا انبیاء کو بھی اور ان کے ماننے والے جو بے احسان ہیں صحیح منن والے کی صحیح. بسم اللہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرف فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے بیان موصوف کیا ان کو جو منکر تھے اس ملت کے ان کو موصوف کیا مغضوب کے ساتھ. تو ہر شریعت میں ہے کہ جو مانے گا اس کی یہ شان ہے جو نہیں مانے گا وہ اس گرفت میں آئے گا. تو یہ اللہ نے دونوں باتیں ہر ملت میں قرآن میں موجود ہیں جی سمجھ آئی جی بیان فرمائی ہیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے لفظ بولے ہیں نا مقرب اور محبوب کے معنی بیان کرنے کے لیے اطلاق فرمایا اس باب میں اللہ نے لفظ کا جو عام تھا ہر قوم میں اس قوم میں جو لفظ ان کے عزت کے لیے بولا جاتا تھا نا
اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال فرمائے ہیں تاکہ ان کو یہ بات سمجھ آ سکے. ایک نقطہ ہے تو پوڑی چڑھنی مطلب پھر ڈگ پمے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باب میں وہ لفظ استعمال فرمائے مقرب اور محبوب کے معنی کے لیے اور مغضوب کے لیے جو اس قوموں میں کی سن شائع سن جی کی سن شائع سن جی. ہوں سنو او پوڑی چڑھن لگے ہیں. پس کوئی تعجب نہیں کہ اگر استعمال فرمایا ہو اللہ تعالیٰ نے ابنا کا کلمہ محبوبین کی جگہ میں پچھلی کتابوں میں کہ اگر کسی علاقے میں کسی نے پیارا کہنے واسطے بیٹے دا لفظ استعمال ہویا تو اللہ نے ان کو اگر ابنا کے لفظ سے تعبیر کیا ہو تو یہ کوئی تعجب نہیں ہے. یہ کوئی کہ ان کی بولی میں وہ لفظ اس طرح استعمال ہوتا تھا پیار کے معنی میں تو اللہ نے ان کو کیا کہہ دیا ابناء اللہ کہہ دیا ہو. تمہارا کیا ہو جیسے اولیاء اللہ ابناء اللہ کا معنی بھی کیا ہے اللہ کے پیارے. تو کوئی تعجب نہیں اگر اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہو. لیکن گمراہی انج پھیلی پچھلی گل کو کھانے چ پئی آ لیکن زن کیا یہود نے کہ یہ تشریف جو تورات میں اللہ نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہے تھی تو ان کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام کے سے متبع تھے ان کے لیے تھی. لیکن زن کیا یہود نے کہ یہ تشریف دائر ہے بند ہے. یہودی ہوئے عبری ہوئے اسرائیلی ہوئے تینے نا انہوں نے کٹھے نے جی جڑا جندہ اے نا ہے نا اے شان ہوندی ہے صرف پامے الو دا پٹھا ہوئے بے بلا من کسب سیئۃ وحاطت بھی بے پامے وہ بالکل نکما ہوئے کسے کھاتے دا نہ ہوئے لیکن اے شان ہوندی ہے جی اے ہوندی ہے جی. توجہ جی بسم اللہ. تو یہودیوں نے یہ سمجھا کہ یہ تشریف جو ہے نا صرف کن کی ہے جنہ دا اے نا ہے جی بھائی جڑا سارا پیر بھائی ہے ویسے ہوندی ہے جی بھائی یہودی ہے عبری ہے یا اور یہ نہ وہ پہچان سکے جاہل کہ یہ عظمت تو دائر ہے مع صفات الانقیاد والخضوع اور چلنا اس حق پر کہ نازل کیا اس کو اللہ نے انبیاء پر. یہ صفت ہوندی ہے جن دے وچ اے خوبی ہے لا غیر لا نہیں سمجھ آئی. جناب صدیق اکبر سرکار دے سکے چاچے نے ابو لہب کی ہے جناب عبد المطلب دا بیٹا ہے. عظمت ملی نہیں ملی. جناب ابو لہب تے لعنت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ معیار کون ہے اللہ تعالیٰ دے رسول میں کنے منیا تو کنے نہیں منیا کہ اور بھی کوئی وجہ ہے مولوی جی سچ دسو یار کوئی وجہ ہے اور بس یہ سمجھو نا جی. تو اے کہ یہودیاں نو بیماری یہ بنی کہ یہ خصوصیت ساڈی قوم دی ہے ساڈے یہودی ہونے دی ہے. اے نہ سمجھا کہ حالانکہ یہ عظمت جو ہے وہ صرف ہر زمانے میں اپنے نبی کے تابع داری میں بند ہے. اور تحریف معنوی کے جملہ سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرف فرمایا انبیاء کو اور تابعین لہم بے احسان کو. سمجھا کہ جنہ صحیح منیا ان کو مشرف فرمایا ہر ملت میں کندے نال مقرب اور محبوب کی وصف کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی اور موصوف کیا وہ ساری بولی جو وصف ہوندی بچائی تھی لیکن عربی تو وصف دا عام معنی ہے نا جی. راجل خبیث یہ وصف ہے کہ کونی ہوندی اور موصوف کیا ان لوگوں کو جو منکر ہوئے ملت کے مغضوب کے ساتھ اور اس اطلاع کا بھی اللہ نے لفظ بولا یعنی استعمال فرمایا اور اطلاق کیا اس باب میں یعنی مقرب اور مغضوب کے لفظوں میں لفظ
جو عام تھا ہر قوم میں، تو پس کوئی عجب نہیں اگر استعمال کیا گیا ہو ابنا کا کلمہ محبوبین کے مقام میں۔ انہوں جڑا یہودیاں کہ نحن ابناء اللہ ہے کہ نہیں، کہ واحبہ ہے کہ کوئی نہیں۔ ہوں یہی ہے نا بھی تورات لفظ دیکھو جے موجود سن تو انہاں سمجھا بھی ساڈی یہ ذاتی خوبی بس اللہ دے بیٹے ہیں دس اللہ دے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ سانو کی آکھنا ہے جی۔ پھر دلیل کو اس سگرا بڑھا کے کبرا جوڑنا بے کدی کوئی پترا نو بھی تکا دینا یا سزا دینا ہے جی، پیاروں نے بھی کوئی سزا دینا ہے جی، تو جدو اسی اللہ دے پیارے تو اسی اللہ دے بیٹے ہیں تو سانو اللہ تو سزا نہیں نہ دینی جی۔ انج کر کے چڑھ دیتی عرش، چڑھ گئی توڑ گا منہ تک جی، نکلنے والا نا نہیں لیندی پی جی۔ اور لیکن زن کیا یہود نے کہ یہ تشریف دائر ہے یہودی اور عبری اور اسرائیلی کے نام کے ساتھ، سنیں جی شاباش جی۔ اور نہ پہچانی انہوں نے یہ بات کہ یہ عظمت دائر ہے انقیاد اور خضوع کی صفت کے ساتھ اور چلنے کے ساتھ حق پر، وہ حق کہ نازل کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر، لا غیر اس دا سوا نہیں ہے جی۔ ہے نا قرآن پاک جی مولوی جی کس بارے چی نحن ابناء اللہ واحبہ کہ پہلے اس بارے چی ہوندہ ہے نا، ہے نا جی۔ ہاں تو راکھے نے بیسی اللہ دے پتر ہیں اللہ دے پیارے ہیں، سانو کڑی پرواہ ہے جی، نعوذ باللہ جی۔ اور تحریف مانوی کے جملہ سے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرف فرمایا انبیاء اور تابعین لہم بإحسان کو، وہ ہے نا بھی شاہ صاحب فرما رہے ہیں بھی جڑے یہودی آندے نا نحن ابناء اللہ، بھی کوئی بعید نہیں بھی تورات میں ان کو ان کی بولی میں جب تورات نازل ہوئی تھی تو مصر کے علاقے میں کوئی ابن بمانا پیارا استعمال ہوتا ہو تو اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہو، کوئی بعید نہیں ہے، کوئی تعجب نہیں ہے، چونکہ قانون یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں وہ اس بولی میں کی ہیں جہاں وہ نبی تشریف فرما تھے جی، سمجھے جی۔ اور تابعین لہم بإحسان کو ہر ملت میں مکرم اور محبوب کی وصف کے ساتھ شاباش اور موصوف فرمایا جنہوں نے انکار کیا ملت کا محبوب کے ساتھ، اور اطلاق کیا اس باب میں لفظ شائع ہر قوم میں، پس نہیں تعجب اگر استعمال کیا ہو کلمۃ الابناء بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لیکن ظن کیا یہود نے یہ کہ یہ تشریف دائر ہے یہودی اور عبری اور اسرائیلی کے نام کے ساتھ، اور نہیں پہچانا انہوں نے یہ کہ یہ عظمت دائر ہے صفت الانقیاد اور صفت الخضوع کے ساتھ اور سیر کے اور چلنے کے ساتھ اس حق پر جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر نہ کہ غیر جی۔ اچھا اے جڑا نا اچھا خیر کو آ رہے او کہ دسنا دن والا دوجی گل آ رہے کو جی اگے مقد فی خواترہم کثیر من التاویلات الفاسدۃ من ھذا القبیل۔ او دیکھو نا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحبہ، قل سونے نہ کو پوچھو اگر یہ گل ہے تو فلیما یعذبکم بذنوبکم، تن تے باندر بھی بنایا پیچھے، تواڈے تو بڑے بڑے عذاب آئے نے، بل انتم بشر ممن خلق، تسی ہو عام انسان، عظمت لینی جے تو پھر مننا پینا ہے جی، ورنہ دو ٹنگاں والا انسان ہی ہے، جا توں کھلوتا تو جا باندر کھلوتا تو جا رچ دا کھلو گیا، یہ عظمت جیڑی ہے ساری کہندے نالے اے کردار نالے جی جی اگے جی۔ وتلقوها وتوارثوها عن آبائهم وأجدادهم فدحض القرآن الكريم هذه الشبهات على أتم وجه، اور تحقیق مرتکز ہو گئی، پکی ہو گئی، وچ کل ٹھک گئی، تحقیق مرتکز ہو گئی ان کے خواطر میں
کثیر تعویلات فاسدہ سے اس قبیلے سے ابھی بھئی مراد اور تے سمجھا ہور مراد سمجھا ہور اس قسم کی تعویلات فاسدہ ان کے اندر کیا ہوگی مرتکز ہوگی اور تلقی کی انہوں نے ان تعویلات فاسدہ کی اور توارث کیا اس کا اپنے آبا اور پھر چل سو چل جی پھر ہو میرے دادا جی جڑے سن وہ آدھے سن بھی سانو یہ عظمت وہ نہ پوری تورات پڑھی سی تو تسی وڈے لامے جم پے ہو جی ان کے پاس علم لدنی تھا جی تسی کدوں نکل آئے بچوں جی اینج کر کے تعویلات فاسدہ جن پکیاں ہو گئی ہیں کیا ہو گئی ہیں فَدَاحَدَا او داحَدَا ابتالا و دافع پس باطل فرمائے قرآن کریم نے یہ شبہات اتم وجہ پر آن جی آیت پڑھی کہ جے کر ایویں تے تانوں اللہ تعالیٰ نے تواڈے گناہاں دے سببوں پھر سزاواں کیوں دتیاں بھی تسی تے پیارے سا جے پیاروں نوں تے سزا نہیں دئی دی جی بل انتم بشر ممن خلق تسی ایک عام انسان ہو جے تسی عظمت چاہی دی تے آؤ اس ماحول وچ آؤ جس ماحول وچ اے غلامان مصطفیٰ جی اور تحقیق مرتکز ہو گئیں ان کے خواتر میں کثیر تعویلات فاسدہ سے اس قبیلے سے اور تلقی بھی قبول کرنا تلقی کی اس کی اور توارث کیا انہوں نے اس کا اپنے آبا سے اور اپنے اجداد سے جی اپنے پس رد فرمایا باطل فرمایا قرآن کریم نے ان شبہات کو یعنی باطل کیا ان کو اتم وجہ پر او شابہ و نکیو خواتین میں کثیر تعویلات فاسدہ سے اس قبیلے سے اور ترقی کی انہوں نے ان تعویلات کی اور توارث کیا انہوں نے ان تعویلات کا اپنے آبا اور اپنے اجداد سے بس باطل فرمایا قرآن کریم نے ان شبہات کا اتم وجہ کے ساتھ تو سارا قرآن پر ہے بار بار بیان ہے جی بیان آیات کو چھپانے کا بیان پیچھے آیا سی نا میرے یارہ انہاں دیاں اور پہلا سی تحریف احکام تو ان دی وضاحت کی تھی ہون کتمان آیات تورات دی کچھ وضاحت باقی وہ پوریاں آیات قرآن میں موجود ہیں تو انہیں اشارے نہ سمجھا رہے ہیں کہ بھی قرآن پاک انہوں نے اینج سمجھنے دی کوشش کرو جی اما کتمان الآیات فہوا انہم کانوا یخفون بعض الاحکام والآیات للمحافظت علی جاہ شریف او لطلب منصب عزیز لئلا يتلاشى اعتقاد العامة فيهم ولا يلام على ترك العمل بتلك الآيات اور توجہ ہے میرے یارو بہرحال کتمان آیات کس کا تورات کی آیات کا کتمان پس وہ کمیں چھپاندے سن سنیا جو ان دی تصویر کی جڑی سنو قرآن کو سمجھ آئی حدیث کو سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ وہ چھپاتے تھے بعض احکام کو اور بعض آیات کو کیوں یہودی جڑے بچوں پڑھے سن تورات نو وہ جڑے جاہل ہونا کی چھپانا ہے کہ وہ چھپاتے تھے کس کو بعض احکام اور آیات کو کیوں واسطے محافظت کے جاہن شریفن پر کہ انہوں نے جڑا اچا مرتبہ ملیا ہے نا جی ان دی حفاظت واسطے وہ پھر بدعت و خرافات نو چمبڑ دے سن جی تے اللہ دے احکام نو چھپاندے سن جی یا لطالب منصب عزیز کہ منصب عزیز کی طلب کے لیے وہ چھپاتے تھے کہ اگر یہ دسیا تے پھر انہاں آخنا تیرے وچ تے اہلیت ہی کوئی نہیں تیرے وچ تے بھئی اگر دس دیتا بھی میں تا یہ سند لئیے پیسے دے کے تے ہن تو نہ نوکری تے رکھنے کو نہیں جی اس وجہ تو وہ کیا کرتے تھے تاکہ نہ لا شے ہو جائے اعتقاد عامہ کا ان کے بارے میں بھی عام سمجھن بھی یہ سانو سمجھان دے نہیں تے آپ راتی کتے کام تے لگے نے جی جی بیان کتمان آیات کا بہرحال
آیات کا چھپانا پس وہ یہ ہے کہ یہودی چھپاتے تھے بعض احکام کو اور آیات کو. غرض کیا تھی؟ لیلتے لے واسطے محافظت کے جاہ شریف پر بے جڑا انہوں نے اچھا مرتبہ ملے ہے جی، یا منصب عزیز کی طلب کے لیے. کیوں چھپاندے سن؟ یہ اثر رہن تاکہ نہ لا شے ہو جائے، نہ ختم ہو جائے اعتقاد عامہ کا ان کے بارے میں، اور نہ ملامت کیے جائیں ترک عمل بتلک الآیات پر. بھی آپ تو سی نہ تے عمل نہیں جے کر دے تے سانو جڑا نہ تبلیغاں کر دے ہو جی. جی بیان کتمان آیات کا، بہرحال کتمان آیات پس وہ یہ کہ چھپاتے تھے بعض احکام اور آیات واسطت کے جاہ شریف پر یا طلب کرنے منصب عزیز کو، تاکہ نہ لا شے ہو جائے عامہ کا اعتقاد ان کے بارے میں، اور نہ ملامت کیے جائے کہ عمل بتلک الآیات پر. سنیں ایشا بس جی، امثلتہ اس کی مثالیں. ایک من جملۃ ذلک ان حکم رجم الزانی مصرح فی التوراۃ ولکنہم اہملوہ لإجماع أحبارهم على إهماله وإقامة الجلد وتسخيم الوجه مقامه وكانوا يخفون تلك الآيات خشية الفضيحة. یہ کتمان آیات کے جملہ میں سے ایک یہ مثال کہ زانی کے رجم کا حکم یہ تورات کے اندر بالکل واضح موجود ہے. شادی شدہ زنا کرے تو یہ حکم صراحتاً موجود ہے، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. انہوں نے کیوں؟ ان کے جو احبار ہیں نا، جڑے انہوں نے بڑے بڑے مذہب دے علماء، ان کے اجماع کی وجہ سے اس حکم کے چھوڑنے پر اور اس کی جگہ کوڑے مارو اور کالا منہ کر کے کھوتے تے بہا کے چکر لوا دیو، بس ایتھے بدلا دیتی گل. سنیں؟ اور وہ چھپاتے تھے ان آیات کو خشیت الفضیحت، رسوائی کی وجہ سے. بے کوڑے مارنے نے تے منہ کالا کر کے کھوتے تے بہا کے پھیر دیو ایک باری، بس کافی ہے جی. سمجھے پہ جی؟ اتنا حدیث شریف سنانا جی. مسلم شریف میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے کچھ لوگ ایک بنو قریظہ بنو ندیر گئے تو بعد اتنا پہلے تو تھی رہنے کنے سال ایک یہودی کو لے کر گزرے جس کا منہ کالا کر کے کوڑے لگائے گئے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا، کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی یہی سزا پاتے ہو؟ پہ کوڑے مارنے تھے. انہوں نے جواب دیا جی ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علماء میں سے ایک عالم کو بلا کر فرمایا، تجھے اس خدائے پاک کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری ہے، کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی یہی سزا پاتے ہو؟ اس عالم نے جواب دیا نہیں، یہ نہیں ہے. اگر آپ قسم نہ کھلاتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز نہ بتاتا. تو قسم دیتی ہوں میں ڈر گیا ہوں، دسنا پینا ہے. اس عالم یہودی نے کیا، حقیقت یہ ہے کہ سزا تو رجم ہی ہے جو تورات میں ہے. مسلم شریف حدیث ہے، مگر ہمارے اشراف میں اس کی کثرت ہو گئی. کس کی؟ پیر زیادہ جوڑ گئے اس کام ہوتے ہوں تو پیڑ ہوں بھی کثرت ہو گئی. جب ہم کسی شریف کو پکڑتے تو چھوڑ دیتے، اور جب کسی کمزور کو پکڑتے تو اس پر حد جاری کرتے. امیران دا قانون اور تھے.
بس ہم نے کہا آؤ ہم ایسی بات پر اتفاق کریں جس کو شریف حقیر دونوں پر جاری کر سکیں، لہٰذا ہم نے رجم کے بجائے منہ کالا کرنے اور کوڑے لگانے کو تجویز کر لیا۔ آگے جی سمجھ، یہ موجود ہے مسلم شریف جی واقعہ میں اے جی چلو جی۔ بس امثلہ اس کے کس کے، کتمان آیات کے، پس اس کے جملہ سے یہ ہے کہ زانی کے رجم کا حکم مسرح ہے تورات میں، تصریح کی گئی ہے، لیکن انہوں نے محمل چھوڑ دیا اس کو باوجہ اجماع کرنے ان کے احبار کے۔ اور دیکھو احبار جمع حبر بے فتح ولی و کسری حبر حبر عالم کبیر عند النصارى، تو یہودیوں کے نزدیک اس کو کیا کہتے ہیں؟ رئیس الکہنہ جی۔ اور لولا ینہاہم الربانیون والاحبار جی، تو جنہیں منع کیتا ہے نا بھی کیوں نہیں منع کرتے ان کو ان کے علماء اور پیر، تو پھر عوام چیک دی ہے، تو گل تو یہی ہے نا جی کہ انہوں میں ربانیون تے احبار، ربانیون ہو گئے بھی جڑے صوفی بنے سن، تے احبار ہو گئے جڑے عالم سن، تو وہی ہے نا بھی یہ پیر تے مولوی ڈکدے کیوں نہیں انہاں کماں کول انہاں نوں جی ڈکن تو تاں جی آپ ڈکی بھی ہے تو جی اپنا نفس مریداں نالوں 4 گنا اگے ودھیا ہوئے تو ڈکنا کتوں ہے جی۔ ہو اچھا بے مولویو، چلو جی، باوجہ اجماع کرنے ان کے احبار کے اس حکم کے چھوڑنے پر اور کوڑوں کو قائم کرنے پر اور چہرے کو کالا کرنے پر مقام رجم کی جگہ کیا مقام کر دیتا۔ اور اچھا جی انہوں نے مجبوری کی بنی مولوی عامر، اور چھپاتے تھے ان آیات کو فضیحت کے ڈر سے، ایک کتے کم دسی بھی کر دیں تو پھر لوگ لتر مارن گے جی، مران گے سارے جی، تو بدل گئی عرش ہے جی۔ ہاں جی من کر کتمان آیات کے پس اس جملہ سے یہ کہ رجم زانی کے رجم کا حکم مسرح تھا تورات میں، لیکن تھا بھی ہن بھی ہے جی، لیکن یہودیوں نے چھوڑ دیا اس کو باوجہ ان کے احبار کے اجماع کے اس کے چھوڑنے پر اور جلد کو۔ اچھا سوال کو کرے کہ مسلمانوں تسی بھی تو اجماع نوں دلیل مندے ہو کہ کوئی نہیں؟ ساڈے اجماع دا جڑا مدار واجہ او ہوندا ہے کہ شریعت وچ 2 حکم سن، انج تے انج، ایک کتے سارے کٹھے ہو گئے، وہ کس تے کٹھے ہوئے نے مولوی جی کہ نویں گل تے ایک اجماع ثابت کر دے پڑھیا تو سن بھلا دو ساری گل، میرا کیا قصور ہے جی کہ اجماع ہمیشہ ہوندا ہے کہ پیچھے شرعی مسئلہ ہے بھی یا او خبر واحد تک سی سارے اس نو قبول کر لیا، اجماع ہو گیا لہذا قوت بڑھ گئی، یا 2 صورتاں سن ایک صورت تے کٹھے ہو گئے لہذا اجماع ہو گیا جی۔ یہ گل دسو بھی بالکل نواں اجماع تے شریعت جی دلیل ہی کو نہیں، ایک بھی نہیں ہے جی، ہے نہیں اجماع ہی نہیں ہے جی۔ سنیں ہی بس سارے مولوی کٹھے ہو جان بھی دور کا تقاضا ہے کہ جناب سود جو ہے نا کوئی حرج نہیں ہے تو من لو گے جی، نعوذ باللہ کوئی بھی نہیں مننے گا، سوال ہی پیدا نہیں، سارے گمراہ کہاں گے تسی قرآن دے خلاف ہو گئے ہو جی سمجھے ہی۔ تو انہاں تا بیماریاں اجماع کیتا قانون بدلانے واسطے کہ رجم والا قانون بدلا کے تے کی کریے منہ کالا تے چند کوڑے مار دئیے جی جی۔ یہ ہوں جا جملہ بولتے ہیں پنجاب میں پتر میں تیرا منہ کالا کر کے تین کھوتے تے پھیرنا، یہ اصل وہ گل بول بھی جی یہودیاں والے پاسے تے آپ بڑھ ساڈے وچ بھی گئی ہے بولتے ہیں کہ نہیں پنڈاں کہ پتر میں تیرا منہ کال کر کے تین کھوتے تے بہا کے بازار پھیرنا ہے، حالانکہ اسلام وچ یہ گل یہودیاں دی سی جی۔ تو وہ ہے کہ بھی گلاں کدھر تلکیاں تک لوکاں پکا لیا تے وچ بڑھدیاں گئیاں جی، پھر وہ سنتے پے ہو نا شاید ادھر بھی بولتے ہون گے لیکن ساڈے اس علاقے جام لفظ بولتا ہے میں پتر میں تیرا منہ کالا کر کے نا جی تے تینوں کھوتے تے بہا کے بازار پھیرنا ہے جی، چنگی گل ہے جی۔ باوجہ ان کے احبار کے اجماع کے اس کے دینے پر
بلند کے قائم کرنے اور چہرے کے کالا کرنے پر رجم کی جگہ، اور وہ چھپاتے تھے ان آیات کو رسوائی کے خوف سے۔ اگے جی ومن جملۃ ذالک ان الآیات التي گھنٹہ کووچ دسیا کرو یار جی شبہ فيها بشارة ببعثة نبي في أولاد هاجر وإسماعيل عليهما السلام، والتي فيها إشارة إلى وجود ملة يتم ظهورها وشهرتها في أرض الحجاز وتمتلئ بها جبال عرفة من التلبية وَيَؤُمُّ النَّاسُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ مِنَ الْأَقْطَارِ وَالْأَمْصَارِ وَهِيَ ثَابِتَةٌ فَكَانَ الْيَهُودُ إِخْبَارٌ بِوُجُودِ تِلْكَ الْمِلَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَكَانُوا شاباش توجہ کرو بنے کیوں وَمِن جملہ ذَالِکَ کتمان آیات کے جملہ سے یہ تھا، دھیان کرے جے، آیات تورات کی، کس کی؟ آیات، وہ آیات جن میں بشارت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ ایک سونے نبی کی بعثت کی، حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک نبی کی بعثت ہوگی، یہ تورات کی آیات میں بشارت موجود ہے کہ ان کی اولاد سے ایک نبی آئیں گے، یہ بشارت۔ اور دھیان کریں واللاتی فیہا، اور وہ آیات کہ جن میں اشارہ تھا ایک ملت کے وجود کی طرف، بھی ایک امت آئے گی، سننا پہ کہ تام ہوگا ظہور اس کا اور شہرت اس کی ارض حجاز میں، پورے ارض حجاز میں چھا جان گے، اور بھر جائے گا اس ملت کے سبب سے عرفہ کے پہاڑ تلبیے سے، یہ عرفہ دے پہاڑ جڑے ننج عرفات دے اتھے اینے کٹھے ہون گے، لبیک اللہم لبیک دی صدا نال پہاڑ گونج جان گے۔ یہ چیزاں موجود نے کندے وچ، اور قصد کریں گے لوگ اس جگہ کا، کس کا؟ عرفہ کا، اور جتھے وہ سونے نبی ہون گے، اقطار سے اور امصار سے، اقطار زمین دے قطرہ دور دراز سے شہروں سے وہ لوگ اس کا قصد کریں گے، اور یہ بات ثابت ہے تورات میں آج بھی موجود ہے۔ سنا جی اچھا یہودی کی آندے نے، سنو، یہود تعویل کرتے ہیں ان آیات کی کہ یہ اخبار ہے بے وجود تلک الملت، یہ اس ملت اخبار، یہ اس ملت دے ہونے دیاں صرف سانو خبراں دسیاں نے، بے ایک نبی آنے نے تے انہاں دی امت انج دی ہونی، سانو ایک گل دسیے جی میں پچھلے نبیاں دی گلاں دسی دیاں نے، اور اس میں یہ نہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ جب وہ نبی ہیں تو تم نے ان کی اتباع بھی کرنی ہے، سانو حکم یہودیت رہن دا ہے جی، چڑھ گئی کہ کوئی نہ جی، چڑھ گئی نے نک تک، بے سانو حکم ہے رہنے دا، تے وہ صرف ہے کہ سانو خبر دیتی انج ہونا ہے جی میں اللہ تعالیٰ قیامت دی خبراں دے دے، اور وہ یہ جملہ کلمہ اپنی زبانوں پر دہراتے رہتے تھے، نعوذ باللہ، کوڑوں کڑھیا، ملحماتن کوتبت علینا، کہ جدوں او ملت آوے دی ساڈی انہاں نال گھمسان دی جنگ ہونی ہے جی، اے جملہ دہراندے رہندے سن جی، تے لہذا بھی تیار رہو، لہذا تو یہودی آج بھی مسلمانوں کے خلاف ہر وقت تیار ہیں کہ کوئی نہیں، آج یہ بیماری کہ جملہ نے پکایا کہ ساری انہوں نے کی رہنی ہے، جنگ رہنی ہے، ملحمتن کوتبت علینا، کہ ساڑھے ہوتے یعنی کہتے تھے کہ ہم پر لکھی گئی ہے جنگ شدید مان نبی الذی سیظہر فی اولاد اسماعیل فکأننا امرنا بمخالفتی لا باتباع، بے ساڈے کول تے یہ آیا کہ تہاڈی انہاں نال جنگ رہنی ہے، تے لہذا دسو بھی جدوں ساڈی کتاب وچ ہی آ کے بھی جنگ رہنی، ان دا مطلب مننا ہے کہ نہ مننا ہے؟ انہاں آخنا جی نہیں مننا جی، اے جنی یہودیاں انج کر کے سارے پٹھے کام کیتے جی،
ਮੌਲਵੀ ਕਾਸ਼ਿਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਯਾਰ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਤਾਵੀਲਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? जानने वाले। चलो जी, और कितमान आयात के जुमला से ये है कि आयात कौन, यानी आयाते वो कि उनमें बशारत है हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में एक नबी की बेइज्जत की, और वो आयात कि उनमें इशारा है एक मिल्लत के वजूद की तरफ कि ताम होगा ज़ुहूर उनका और शोहरत उनकी अर्दे हिजाज में, और भर जाएंगे उस मिल्लत के सबब अरफा के पहाड़ तलबिया से, और कसद करेंगे लोग उस जगह का अख्तार और अमसार से, और मुराद दूर दराज से। और ये बात साबित है तौरात में, हत्ता कि आज भी पस यहूद तावील करते हैं इसकी बाई तौर कि ये अखबार हैं, भाई ये ख़बरां ने उस मिल्लत के वजूद की, और नहीं है इनमें यानी इन आयात में अमर उस मिल्लत के इत्तिबा का। सानू मनने दा हुक्म कोई नहीं हैगा, ते ए कोलों एक जुमला चाड़ दिता और दोहराते रहते थे ये कलिमा मलहमतुन कुतिबत अलैना, मलहमतुन कुतिबत अलैना, ये दोहराते रहते हैं जी। नाराज़ ना हो तुसी कदे ना अंग्रेज़ी विच लभो ना, अज भी तुहानूं यहूदियों कोलों जुमला लभेगा जी। क्या अलैना इनका मन अंग्रेज़ी च कीता होवेगा, होर ज़बानां च कीता होवेगा कि हमारी इनसे जंग रहेगी, हमारी जंग रहेगी। तो कुरान तो पढ़िया पे वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता, चलो जमा ना करो। और इस जुमला से ये कि आयात वो आयात के जिनमें हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में एक नबी की बेइज्जत की बशारत है। वो कौन है? आपकी औलाद में तो सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तो कोई नबी है ही नहीं जी। और वो आयात के उनमें इशारा है एक मिल्लत के वजूद की तरफ के ताम होगा ज़ुहूर उनका मिल्लत का और शोहरत उस मिल्लत की अर्दे हिजाज में, और भर जाएगी उस मिल्लत के, और भर जाएंगे उस मिल्लत के सबब अरफा के पहाड़ तलबिया से, और कसद करेंगे लोग उस जगह का तार और अमसार से। और ये बात साबित है तौरात में जी। यहूद तावील करते हैं इस बात की इसकी वही तौर के ये अखबार हैं उस मिल्लत के वजूद की, और नहीं है इनमें अमर उस मिल्लत के इत्तिबा का। और वो दोहराते रहते हैं ये कलिमा मलहमतुन कुतिबत अलैना। सुने एक मिनट में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 सिफर तकवीन पैदाइश के बाब 17 की आयत नंबर 20 में है, और इस्माईल के हक़ में मैंने तेरी दुआ सुनी, देख मैं उसे बरकत दूंगा और उसे बरोमंद करूंगा और उसे बहुत बढ़ाऊंगा, और उससे 12 सरदार पैदा होंगे, और मैं उसे बड़ी कौम के लिए बनाऊंगा, और मैं उसे बड़ी कौम के लिए बनाऊंगा। इस जुमल अच्छा ये जी इबारत सुनी जी कि मैं इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की, उनकी औलाद में बढ़ाऊंगा, उनको ये करूंगा। इस जुमला में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है कि कोई नहीं, क्योंकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई शख्स इस शान का नहीं हुआ कि जिसकी ये शान हो कि दुनिया का नक्शा बदल जाए।
اور کتاب استثناء کے باب 33 کی دوسری آیت میں ہے فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی. سنا جی عبارت جی فاران کے پہاڑ سے اور وہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا. فاران جو مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ ہے کہ پہاڑ سے جو نبی جلوہ گر ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کنی بار سنا جی کوہ فاران سے جب سرکار نیچے تشریف لائے اور آپ ہی فتح مکہ، یہ شرح ہو رہی ہے، آپ ہی فتح مکہ کے وقت 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ شہر مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تھے. دسو کون ہے؟ اور اسلام کا جھنڈا بلند کیا. لہٰذا اس پیشن گوئی کا مصداق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. نیز کتاب الاستثناء کے باب 18 کی آیت نمبر 18 میں ہے میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں یعنی یہودیوں کے لیے ان کے یہودی کنے دی اولاد نے یعقوب علیہ السلام تو اسحاق علیہ السلام بھائی کون نے؟ ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا. سنیں، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا. یہ موجود ہے. ہن شرح غور کیجئے کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں سے مراد بنی اسماعیل کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ بھئی اسحاق علیہ السلام دے بھائی کون نے؟ اسماعیل علیہ السلام. اگر خود بنی اسرائیل مراد ہوتے تو ان کے بھائیوں کی بجائے انہی میں سے لفظ ہونا تھا نا، بھائی تو نہیں ہونا تھا ہوتا. لہٰذا اس آیت میں جس نبی کے برپا کرنے کی بشارت دی گئی ہے اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہے. اور کتاب السعیاء کے باب 42 میں ہے دیکھو میرا بندہ جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا. آیت نمبر 1 میں ہے وہ نہ چلائے گا نہ شور کرے گا اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی. آیت نمبر 2 میں ہے وہ نہ ماندہ ہوگا اور نہ ہمت ہارے گا جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے. آندھنے اچھا جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے. آیت نمبر 4 میں ہے دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئیں اور میں نئی باتیں بتاتا ہوں، اس سے پیشتر کے واقع ہوں میں تم سے بیان کرتا ہوں. آیت نمبر 9 میں ہے اے سمندر پر گزرنے والوں اور اس میں بسنے والوں، اے جزیروں اور ان کے باشندوں، خدا بند کے لیے نیا گیت گاؤ، زمین پر سر تا سر اسی کی ستائش کرو. آیت نمبر 10 میں ہے بیابان اس کی بستیاں، کیدار کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں، صلا کے بسنے والے گیت گائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے للکاریں. آیت نمبر 11 میں یہ لفظ ہیں وہ خدا بند کا جلال ظاہر کریں اور جزیروں میں اس کی سراخانی کریں. آیت نمبر 12 میں ہے خدا بند بہادر کے مانند نکلے گا، وہ جنگی مرد کے مانند اپنی غیرت دکھائے گا، وہ نعرے مارے گا، ہاں وہ للکارے گا، وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا. آیت نمبر 13 میں ہے ان آیتوں میں سے پہلی بس اچھا یہ ان جڑے نا اے سارے جڑی سنیاں جے ایتاں تبصرہ، ان آیتوں میں سے پہلی دوسری اور چوتھی آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل و شمائل بیان ہے کہ بازاروں میں اونچا نہیں بولیں گے جی. اور نامی آیت میں سابقہ شریعتوں کے منسوخ ہونے کی طرف اشارہ ہے.
اور نئے گیت گاؤ سے مراد عبادتوں کے وہ نئے طریقے ہیں جو شریعت محمدی میں پائے جاتے ہیں، اور جزیروں، شہروں، خشکی کے تمام علاقوں کے لیے ان کے عام ہونے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے عام ہونے کی جانب اشارہ ہے۔ بالخصوص لفظ کیدار اس کی طرف قوی اشارہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیدار بن اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اتے بیٹے نے جی، اتے جا کے جی۔ اور صلا جس کا نام آیا ہے، صلا مدینہ منورہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے جو قدیم زمانہ میں بھی اسی نام سے مشہور تھا، جبل صلا ہن بھی موجود ہے، نا جی مدینہ شریف۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی صلا کے نام سے مشہور و معروف تھا، اور آج بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ اب اس جملہ پر غور کیجئے کہ صلا کے بسنے والے گیت گائیں، کون نہیں جانتا کہ سرکار دو عالم آقا مکی و مدنی جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کی بچیاں یہ عربی نغمہ گا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ ثنیۃ الوداع در حقیقت کوہ صلا ہی کے سلسلہ کی گھاٹیوں میں ہے، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے للکاریں سے اس خاص عبادت کی طرف اشارہ ہے جو حج کے زمانہ میں ادا کی جاتی ہے، جس میں لاکھوں انسان لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے ہیں۔ اور 12ویں آیت میں اذان کی طرف اشارہ ہے، اور 13ویں آیت میں آپ کی فتوحات کی طرف اشارہ ہے۔ یہود اولاً تو یہ تمام آیات چھپاتے تھے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے تھے، 11 مضمون، اور اگر کسی کو ان آیات کی بھنک پڑ جاتی تھی تو یہ تعویل کرتے تھے کہ ان آیات میں صرف اس ملت کے وجود پذیر ہونے کی خبر دی گئی ہے، اس کی اتباع کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اس کا مقابلہ کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ وہ یہ مقولہ بار بار دہراتے تھے کہ ملحمۃ کتبت علینا۔ اور میرے یارا تو کھانے چ پئی، چلو جی، چلو اگلا پھر پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹائم ہو گیا۔